وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحق. عرب میں 1400 سال قبل جو ایک عظیم انقلاب برپا ہوا تھا، اس کی بنیاد در حقیقت قرآن کا انقلابی پیغام تھا. مولانا حالی فرماتے ہیں کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اور پھر اسی کی وضاحت کرتے ہیں، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں پوری دنیا کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے آپ کی رسول رسالت جو ہے اس کا دور چل رہا ہے، اور آپ کی بعثت تمام لوگوں کے لیے ہے. الی کافۃ الناس. دور خلافت راشدہ میں عرب کی سرحدوں سے باہر نکلا ہے اسلام، اور پھر وہ جسے آپ کہتے ہیں رومن امپائر کا ایک بہت بڑا حصہ اسلام کے زیر نگی آ گیا. اسی طرح پرشین امپائر تو پوری کی پوری جو ہے اسلام کے تحت آ گئی. یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمان اپنے پہلے دور عروج کے بعد جب زوال سے دوچار ہوئے ہیں تو یورپ کا اس دوران احیاء ہوا، اور یہ امر واقعہ ہے کہ مسلمانوں کے ذریعے روشن خیالی اور کائنات کے اندر مظاہر کائنات میں غور و فکر کرنا اور اس سے جو ہے نتائج اخذ کرنا، گویا سائنسی علوم کی حوصلہ افزائی کرتا ہے ہمارا اسلام. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیمات کی حفاظت کا سامان یوں ہوا کہ وہ شے کہ جس سے مسلمان غافل ہو رہے تھے اس کو اہل مغرب نے اپنا جو ہے وہ سینے سے لگا لیا. کہ واقعہ یہ ہے کہ ویسٹ کی جو سویلائزیشن ہے اس کا کور چونکہ ایکسپیرینشل ہے، ایکسپیریمنٹل ہے، اور خود قرآن کے اندر بھی ہمیں مشاہدے کی طرف، مطالعے کی طرف، سوچ کی طرف، تفکر کی طرف ابھارا گیا ہے. قرآن بار بار کہتا ہے دیکھو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت. قرآن نے کہا یار یہ اونٹ دیکھو، یہ پہاڑ دیکھو، تم سورج کو دیکھو، یہ اپنے زمین کو بچھے ہوئے دیکھو، ان سب کو جوڑ کر کوئی نتیجہ برآمد ہو رہا ہے یا نہیں؟ یعنی یہ کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ مختلف اجزاء اس نے سامنے لے کر رکھے. یہ اس سے پہلے دنیا میں نہیں تھا. چنانچہ یہ ایمان باللہ کے لیے قرآن مجید نے استقرائی طرز استدلال اختیار کیا، اجزاء سے کل کی طرف جانے کا، جزء سے کل کی طرف جانے کا. آسمانوں اور زمین میں غور کرو، جسے اقبال نے کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اسی انداز سے اس پیغام کو عام کیا. ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشان. بڑی عجیب بات ہے کہ جب وہ سینے سے لگا رہے تھے تو مسلمانوں کے سینے سے یہ نکل رہا تھا. یہاں پہ حریت، اخوت، مساوات کی جگہ پہ وہ ڈکٹیٹرشپ آ رہی تھی، اور پھر وہی خاندانی حکومتیں اور یہ وہ. چنانچہ جو بھی دینی تعلیم کا معاملہ تھا وہ پرشین لینگویج میں تھا، اور زیادہ تر فقہی معاملات، تاکہ اسلام کے جو ہے وہ نظام قانون اس کو نافذ اور رائج کیا جائے، امپلیمنٹ کیا جائے، مفتی اور قاضی مقرر کیے جائے. تو فقہ پر سادہ زور تھا، اور قرآن مجید کے ساتھ براہ راست تعلق جو ہے وہ نہیں بن رہا تھا. بلکہ ایک زمانہ وہ گزرا تھا ہماری اس امت کی تاریخ میں کہ قرآن کے ترجمہ کرنے کو بھی معیوب سمجھا جاتا تھا، اور یہ بھی قرآن کی توہین سمجھی جاتی تھی کہ قرآن کا ترجمہ کیا جائے. آج کی امت مسلمہ جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہے، اور غیروں کو عروج حاصل ہے، اور امت مسلمہ زوال کے انتہائی گہرے غاروں میں گم ہے اس وقت. خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی. اے مسلمان، تو گردش دوران کا شکوہ کرتا ہے، تیری خاری کی ذلت کی اصل وجہ تو قرآن کو چھوڑنا ہے. اے چو شبنم برزمی افتندائی در بغل داری کتاب زندائی، کہ اے شبنم کی طرح پاؤں تلے رونی جانے والی قوم، تیری بغل میں اب بھی ایک زندہ کتاب ہے، اسے نکال اور اسے پڑھ. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ شخصیت، پہلی شخصیت
کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر یہ جو ایک یوں کہیں روایتی اسلام کے تحت یہ بات بن گئی تھی اور یہ سمجھی جاتی تھی کہ قرآن کا ترجمہ کرنا صحیح نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں، قرآن تو پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے، اور جب نازل ہوا تو ان لوگوں کی زبان میں نازل ہوا تھا جو اس کو سمجھ سکتے تھے، لہذا یہ ہے کہ بقیہ نوع انسانی کو بھی اس کا ترجمہ کر کے پہنچانا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ چنانچہ روایتی علماء کی مخالفت کے باوجود انہوں نے پہلا فارسی ترجمہ کیا۔ مسلمان امت میں دو ایسی شخصیتیں پیدا ہوئیں جنہوں نے یہ تجزیہ کیا حالات کا کہ مسلمان امت کیوں زوال پذیر ہوئی اور اس زوال سے نکلنے کا ہمارے پاس راستہ کون سا ہے۔ ایک حضرت محمود حسن شیخ الہند جو کہلاتے ہیں دیوبندی، ان کی شخصیت ہے، وہ دیوبند مدرسہ کے پہلے طالب علم بھی تھے، پہلے شیخ الحدیث بھی تھے، اور سب سے بڑی شخصیت ہیں جو دیوبند نے پیدا کی ہیں۔ ان کا تجزیہ بھی یہی ہے۔ وہ پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریزوں کی قید میں چلے گئے تھے، 1916 سے 1920 تک انہوں نے جیل کاٹی، مالٹا ایک جزیرہ ہے بحیرہ روم میں، اس میں واپسی پر انہوں نے جو دیوبند آ کر ایک خطاب کیا تھا، اس میں یہی بات فرمائی تھی کہ میں نے جیل کی تنہائیوں میں جہاں تک غور کیا ہے، میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کو باہمی جنگ و جدال اور تفرقہ چھوڑ دینا چاہیے اور قرآن مجید کو عوامی سطح پر روح شناس کرانا چاہیے۔ خواص کے لیے بھی طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن جب تک وہ خواص کے ذریعے سے قرآن مجید ہو کر عوام تک نہیں پہنچے گا، ایک عوامی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ لہٰذا ایک طرف حضرت محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی، اور دوسری طرف علامہ اقبال ایک بہت بڑی شخصیت ہے جو مفکر پاکستان کہلاتے ہیں، ان کا تجزیہ بھی یہی تھا، جنہوں نے اسی دور میں تقریباً کہا ہے کہ ہمارے اسلاف نے دنیا میں عزت پائی تھی تو وہ قرآن مجید پر عمل پیرا ہو کر پائی تھی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور اقبال نے تو اس کے نتیجے میں قرآن مجید کو جس طرح فوکس کیا ہے نا، انہیں اپنی اس جو بھی پیاس تھی اس کی ساری تسکین کا سامان قرآن سے ملا۔ نہ جہاں میں کہیں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ تو علامہ اقبال نے وہ یہ تربیت اپنی ماں سے حاصل کی، اور قرآن کی عظمت اور یہ چیزیں جو تھی وہ ان کے استاد میر حسن نے ان کے اندر ڈال دی۔ اس کے بعد پھر وہ کالج سکول کے ماحول میں چلے گئے اور اس رنگ کے اندر رنگے گئے، لیکن وہ اندر جو انجیکٹ ہوا تھا وہ مغرب میں جا کر ایک دم جو ہے وہ کھل گیا۔ پھر تو اس مغربی تہذیب کی آگ میں اقبال خود جلا، اور اس کے نتیجے میں پھر جس یقین کے ساتھ اقبال نے بات کی، اس یقین کے ساتھ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ اور پھر ایک نیا شوالا تو ان کے اس دور کی ٹاپ کی نظم ہے، سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے، اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، وائس کو بھی خدا نے جنگ و جدل سکھایا، تنگ آ کے آخر میں نے دیر و حرم کو چھوڑا، وائس کا واز چھوڑا چھوڑے تیرے فسانے، پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ یہ بانگ درا کا حصہ اول ہے۔ بانگ درا ہی کے حصہ 100 میں آپ چلے جائیں تو وطنیت نظم جو ہے وہ آپ کو ملے گی، اس کا بالکل اپوزٹ ہے۔ اس دور میں میں اور ہیں، جام اور ہیں، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے سرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کے تراشیدہ یہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانہ یہ دین نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ جو جدید ذہن ہیں یا جو جدید ذہن کے اشکالات ہیں یا جو جدید ذہن کے پرابلمز ہیں، جدید تعلیم یافتہ لوگوں کی جو مشکلات ہیں اور جو ان کے عقیدے کو چیلنج پیش آتے ہیں جدید تعلیم کے نتیجے میں، اس کی کامل آگاہی اور جسے کہنا چاہیے کہ ایک پرسنل ایکسپیرینس اگر کسی کو تھا تو وہ علامہ اقبال کو تھا۔ جنوبی ایشیا میں گزشتہ 4 صدیوں میں قرآن مجید کی طرف توجہ دلانے کا کام بہت زیادہ ہوا ہے۔ مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، تحریک شہیدین ہے، یہ وہ نامور شخصیات ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی ہے، لیکن صحیح توجہ اور زیادہ محنت اس وقت ہوئی ہے جب زوال بھی اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا،
وہ زوال 1857 کے بعد انگریز کی براہ راست غلامی میں چلے جانے کے بعد آیا ہے۔ لہذا اسی دور میں پھر دو عظیم شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں جن کا میں نے آپ کو نام بتایا۔